کہ جمعۃ المبارک ہے۔ جمعہ کا دن میں دن کی مناسبت کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی خاص عمل وظیفہ ضرور بتاتا ہوں، اور جو میں جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے بہترین عمل بتاؤں گا وہ یا فتاحو کا عمل ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی انسان کے دل پہ راج کرے، اس کے دل پہ صرف اور صرف اس کی حکمرانی ہو، وہ جیسا چاہے دوسرا انسان ویسا کرے، اس کی سوچ جو ہے وہ دوسرے انسان پہ ایسے حاوی ہو کہ اس نے ابھی اس بات سوچی ہو اور دوسرا انسان اس کو مان لے، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے دل پہ ایسے قبضہ کرنا چاہ رہے ہوں کہ وہ دل کسی اور کو اپنے اندر جگہ نہ دے سکے۔ آپ ایسا اس پہ حاوی ہو جائیں کہ وہ صرف اور صرف آپ کو ہی اپنا سمجھے، کسی اور کی طرف وہ انسان دل ایسا آپ کے ساتھ جڑ جائے کہ وہ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے۔ تو آج کا عمل جمعۃ المبارک کے دن کیا جانے والا بڑا خاص عمل ہے، اس کو تھوڑا سا وقت نکال کے آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس سے لازماً فائدہ ہوتا ہے، برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے یہ، اور دن کی مناسبت سے اس عمل کو کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ اس خاص دن اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور ساتھ عبادات کرتے ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھی جاتا ہے، تو جب یہ عبادات کی جاتی ہیں تو بعد میں ہاتھ اٹھا کے جب انسان اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اللہ خالی نہیں موڑتا۔ تلاوت کرنا اس دن اپنا معمول بنانا چاہیے۔ جو لوگ اس دن تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے اس گھر میں رحمت ختم نہیں ہوتی، برکت ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ روڑے ہوتے ہیں کہ جی فائدہ نہیں ہو رہا، وظائف کر رہے ہیں، جو لوگ تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ضرور ہوتا ہے۔ وظائف جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں سے نکال کے آیات پھر دیے جاتے ہیں، یا ایسے اسم مبارک ہوتے ہیں، یا ایسے جو ہے وہ وظائف ہوتے ہیں بابرکت جو پڑھنے سے اللہ کی ثنا بیان ہو۔ زیادہ تر جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آپ کو ملیں گے۔ تو جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر سے مایوسی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ مایوسی سے نکلتے ہیں، اور نکل کے ان کے اندر ایک نئی جو ہے وہ روح جیسے پھونک دی گئی ہو، وہ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ نہیں تو بیٹھ کے رونا ایک معمول بن جاتا ہے، بے چینی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں قرآن پاک پڑھنا بہت بہتر ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن جہاں وظائف کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ضرور کیا کریں۔ باقی یہ عمل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یا فتاحو کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کسی وقت بھی پڑھ لیں، ناپاکی میں بہنے نہیں پڑھیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ 33 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 33 دفعہ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھیں گے درود پاک تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ نے جیسے نیچے کی جانب دیکھا جاتا ہے، ایک تو کھڑے ہو جانا ہے اور نیچے نظریں جھکا کے آپ نے دیکھتے جانا ہے، زمین کی طرف جسے دیکھنا کہتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہوئے آپ نے یا فتح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ نے سر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، آسمان کی طرف، نظریں اوپر کی طرف جانی چاہیے۔ 33 دفعہ جب مکمل ہو، آپ آسمان کی طرف جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے انسان، اس طرح آپ نے دیکھ رہے ہونا ہے۔ اس دوران آپ نے ارد گرد نہیں دیکھنا، دھیان سیدھا عمل کی طرف ہو۔ اس کے بعد 33 دفعہ مکمل ہو تو آپ نے دعا کرنی ہے، ادھر آپ اس انسان کا نام لیں گے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، ادھر وہ بے چین ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف نام لیا جاتا ہے، اس کے ایسی بے چینی اس کے اندر پیدا ہوگی کہ جو برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ وہ اس عمل کو جیسے انسان کسی انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، کسی انسان پہ قبضہ حاصل کر لیتا ہے،
بالکل ایسے ہی معاملات بن جاتے ہیں۔ اجازت سب کو دے رہا ہوں، عمل کی اجازت کے لیے صرف اور صرف ویڈیو لائک ضرور کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اس رب کی ذات کا، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا فضل فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، سب پہ رحم فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آئے ہیں، کسی بھی پریشانی میں آئے ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ سب کی نیک حاجات پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد العارض خواب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔